یا تو منسٹر کا زور نہیں چل رہا، یا تو منسٹر نالائق ہے، یا پھر بیوروکریسی آپ کی بات نہیں منا۔ اتنی بڑی طاقت کو ہاتھ لگانا جو ہے اس سے ہاتھ بھی جل رہے ہیں، زبان بھی جل رہی ہے، ٹانگیں کی بھی کانپ رہی ہیں۔ مسٹر صاحب I believe you have given up۔ اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا ہے۔ اور منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس پارلیمان کے اوپر ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ سر اگر رسپیکٹ کرنی ہے آپ میرے لیے بہت آنریبل ہیں سر، یہ 6th سیشن ہے، ٹوٹل 46 سٹارٹ کویسچن ہے۔ ابھی سر اعجاز الحق صاحب کے کویسچن کے بعد تمام کا آپ دیکھیں سر 22 کے آنسرز ہی نہیں ہیں، سٹار کویسچنز کے آنسرز ہیں ریپلائیڈ ناٹ ریسیوڈ، ریپلائیڈ ناٹ ریسیوڈ۔ تو سر لا منسٹر صاحب بتا دیں کہ ہم جو 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں، اگر ہمارے سوالوں کا ہی جواب آپ نے نہیں دینا، یا تو منسٹر کا زور نہیں چل رہا، یا تو منسٹر نالائق ہے، یا پھر بیوروکریسی آپ کی بات نہیں منا رہی۔ 6 سیشن میں آپ کے پاس آنسر ہی نہیں ہے۔ 22 out of 46 سر there is no answer۔ لا منسٹر صاحب ممبر میں ہو چکی ہے، یہ ہاؤس کو بھی ویل انفارمڈ ہونا چاہیے۔ میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا تھا، ایک تو ابھی ہاؤس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ گندم والا مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہے تو ہم باقی سوال چھوڑے، ورنہ جو ریلوے کے اور انڈسٹریز کے سوالوں کے جوابات یا دیگر بھی جو جوابات ہیں وہ ہمارے تیار تھے۔ جو سوالات کے جوابات نہیں آئے ان میں ہیلتھ کے سر بیرس کرتا، اس میں ہیلتھ کے نہیں 16 سوالات تھے۔ ابھی ایجنڈا وائز ہی جا رہا ہوں، جی میں ویسے کر رہا ہوں۔ 16 سوالات تھے سر، وہ کنفیوژن یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات پہنچائے، پرنٹنگ میں نہ آ سکے، وہ معذرت بھی کر کے گئے، انہیں 2 گھنٹے پہلے دینے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی جواب موجود تھے۔ مختار بھٹ صاحب اس کے کوارڈینیٹر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ انشور کریں گے کہ ویل بیفور ٹائم پرنٹ ہو کے آپ کے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور کسان جو ہے پاکستان کی بنیاد ہے، اور ان کو عزت دینا، ان کے مسائل حل کرنا، بظاہر جو اس وقت کنسنسس ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ پرائورٹی نمبر 1 ہے۔ اسی لیے آپ نے کویسچن آر کو بھی باقی کویسچنز کو ڈیفر کیا۔ کوئلیشن پارٹنرز جو ہیں وہ بھی اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، منسٹر صاحب بھی اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو ہاتھ لگانا جو ہے اس سے ہاتھ بھی جل رہے ہیں، زبان بھی جل رہی ہے، ٹانگیں کی بھی کانپ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئلیشن پارٹنرز کی پھر بھی میں کریج کو سلام کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلائے تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز منسٹر صاحب I believe you have given up۔ Thank you۔ لا منسٹر سوچ کے اور دل سے پوچھ کے کرتا ہوں بات۔ میں نے یہ تجویز رکھی آپ کے سامنے، یہ میرے بھائی تو اپنی داڑھی کسی اور گھر کو بھیج رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اس ایوان کا حسن ہے، سارے ایوان کو عزت دے، اور اس کو عزت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، سٹینڈنگ کمیٹی بن جاتی ہے جب نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی، اس سٹینڈنگ کمیٹی کو سونپ دے یہ معاملہ، اور وہ رپورٹ لے کے آئے، وہ طلب کرے لوگوں کو، ان کے بیان لکھے اور آپ کے سامنے۔ یہ جناب قومی اسمبلی کی کارروائی زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے سوالات اٹھائے، کوئی جواب نہیں تھا۔ لا منسٹر جو ہے اپنی ٹاہیاں اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں۔ وہ شہریار افریدی نے جو اعتراضات اٹھائے، جو بات کی، کوئی سوال کا جواب نہیں ہے، ہوگا بھی کیسے؟ یہ جیسے ابھی پہلے وہ پالیسی تھی کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے پہلے وہ بھکاری ہیں، ان کا کوئی چوائس نہیں ہے، ایسے بیانات دیتے تھے۔ آج کل جو ہے نا وہ چائنا میں جہاں انگلش کو ہی نہیں سمجھتا وہاں پہ انگلش میں سپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں۔ 3 پیس سوٹ پہ سارے فرنگی کے لباس میں پہنے، پورے بیڑا، کتنے لوگ، جہاں ایک شخص سے جانے کی ضرورت تھی وہاں اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے گئے، اور سارے کے سارے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ چائنا کو جیسے وہ قرضہ دینے گئے ہیں، لینے نہیں گئے ہیں، وہ بھکاری چائنا ہے، وہ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا مذاق کی خبر جو نشر ہوئی نیشنل میڈیا پہ کہ جناب وہ چائنا 22 ارب ڈالر جو ہے نا وہ شو میکنگ انڈسٹری میں لگائے گا، فٹ ویئر میں لگائے گا۔ کمال ہو گئے جی، اتنی بڑی انویسٹمنٹ 22 ارب ڈالر۔ یعنی بتایا کیا گیا کہ ایک ڈیلیگیشن ان کا آیا پاکستان، انہوں نے وزٹ کیا اور وہ جوتے کی فیکٹریاں بھی کچھ دیکھیں، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان اور یہاں پہ ہم فٹ ویئر میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہ تو جوتے مارنے والی بات ہے، یہ کوئی ایک ہی انڈسٹری رہ گئی تھی، یا تو ساری انڈسٹری بند پڑی ہے۔ وہ 2 ارب ڈالر کا انیشلی جناب وہ انہوں نے MOU سائن کیا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے، پھر اس کو بڑھا کے 22 ارب تک لے کے جائیں گے۔ کہاں وہ
اتنی بڑی جو ڈینگیں تھیں جی 25 ارب ڈالر آ رہا ہے، پھر گئے منتیں کرنے کی تو وہ جھوٹ سچ بولا 10 ارب ڈالر آ رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں آیا، تو آپ جو چائنا کی طرف بھاگ نکلے کہ وہاں سے جو ہے نا پیسے لے کے آئے یہ وہ قرضوں کا رین دینے کے لیے گیا وہ بھی انہیں نہیں ملا، ان کو جو ریسیو کرنے کے لیے بھی کوئی اتھارٹی نہیں آئی، ڈپٹی میئر، یہ اتنی بڑی انسلٹ، اور اس کے اتنا بڑا ڈیلیگیشن کہ اس میں جو ہے نا چیف ایگزیکٹو جو ملک کے ہیں وہ بھی ہیں اور آرمی چیف بھی اس میں ہیں، اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں، کوئی ایک قومی لباس میں نہیں تھا، کوئی کسی ایک نے قومی زبان میں بات نہیں کی، یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب دیکھا تھا ان لوگوں نے، جو لاکھوں لوگ وہاں سے انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، اپنے گھر بار لٹائے، قربانیاں دیں، جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا، اور اسلام کے نام پہ بننے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایٹمی ملک بھی ہے، اور وہاں کی یہ حالت ہے کہ در در بھیک مانگ رہے ہیں۔ ٹوٹل جو ہماری قومی آمدن ہے اس کا 80% صرف قرضوں کے سود میں نکل جاتا ہے، سود وہ جو قرآن حکیم میں اور اسلامی تعلیمات میں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ ہے، کہ کیسے یہ ترقی کر سکتا ہے ملک جب کوئی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہوگی، گنگا ہی ساری الٹی بہہ رہی ہوں گی، تو پھر کیا کھیت ہوں گے، کیا کھلیان ہوں گے، کیا ہریالی ہوگی، کیا بخت ہوگا، کیا ترقی ہوگی۔